ویلکم ٹو ابان ٹی وی۔ پاکستانی عوام ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتی ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے انڈیا نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور کشمیری عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور معصوم کشمیریوں پر زیادتیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد پورے کشمیر میں لاک ڈاؤن کے بعد سے آج تک نہ جانے کتنے ریپ، کتنے معصوم شہید اور نہ جانے کیا کیا ظلم جاری و ساری ہے۔ انڈیا نے ہزاروں کشمیری شہید کر دیے اور کئی ماہ سے سارے کشمیر کو کرفیو لگا کر جیل میں تبدیل کر دیا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل امریکہ نے لاکھوں مسلمانوں کو عراق، شام، لیبیا، افغانستان وغیرہ میں شہید کر دیا ہے، لیکن قوم کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ یہ قوم جعلی دانش پر آنسو بہا رہی ہے۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کشمیر کے مسئلے کے حل کی ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے حکومت جہاد کا اعلان کرے، کشمیریوں کو جدوجہد آزادی کا حق دے، اور اقوام متحدہ کا چارٹر فراہم کرتا ہے کہ یہ دوسری بات ہے کہ اقوام متحدہ اس ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے بھی وائٹ ہاؤس کی لونڈی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اب یہ سن کر حیران رہ جائیں کہ مظلوم کشمیریوں کو ڈنڈوں، لوہے کی سلاخوں، تاروں سے مارا جاتا ہے، انسانیت سوز تشدد سہنے والوں کو ہوش میں لانے کے لیے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ کشمیری بزدل بھارتی فوج سے تشدد کی بجائے گولی مارنے کی استدعا کیوں کرنے لگے؟ آئیے ذرا تہلکہ خیز رپورٹ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک برطانوی نشریاتی ادارے نے قابض بھارتی فوج کے مظالم کی تفصیلی رپورٹ جاری کی تھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مظلوم کشمیریوں کو ڈنڈوں، لوہے کی سلاخوں، تاروں سے مارا جاتا ہے، مظلوموں کی چیخیں کوئی نہ سنے، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، داڑھی کھینچی جاتی ہے، نظر آتش بھی کر دیا جاتا ہے۔ مظلوم کشمیری قابض فوج سے تشدد کی بجائے گولی مارنے کی استدعا کرنے لگے ہیں۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات کے مطابق برطانوی نشریاتی ادارے نے مقبوضہ وادی میں بے ایمانہ اور انسانیت سوز تشدد کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بے ایمانہ اور انسانیت سوز تشدد سہنے والے جب بے ہوش ہو جاتے ہیں تو انہیں ہوش میں لانے کے لیے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ درندہ صفت بھارتی افواج تشدد کے دوران بے گناہوں میں اپنا خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ان کے جسمانی اعضاء تک توڑ دیتی ہے اور بعض کو اس قابل بھی نہیں چھوڑتی کہ وہ پیٹھ کے بل لیٹ سکے۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں بھارتی قابض افواج نے بے گناہ اور مظلوم کشمیریوں کو ڈنڈوں، لوہے کی سلاخوں اور تاروں سے مارتی رہتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مظلوموں کو چیخ دور تک سنائی نہ دے، ان کے منہ کو مٹی ڈال کر بند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل کشمیریوں کی داڑھی کو اس طرح کھینچتی ہے کہ تشدد سہنے والے کو لگتا ہے کہ اس کے سارے دانت ہی نکل پڑیں گے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ داڑھی کو نظر آتش ہی کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ مقبوضہ وادی کی کچھ پتلی گورنرز نے ریاستی مظالم کو چھپانے کے لیے خبر رساں اداروں اور ایجنسیوں کے نمائندگان سے وادی خالی کرائی تھی اور کسی بھی غیر جانبدار ادارے کو متاثرین سے ملنے یا متاثرہ علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کئی دیہاتیوں نے بمشکل بتایا کہ انہیں لاٹھیوں و بھاری داروں سے مارا گیا اور بجلی کے جھٹکے دیے گئے۔ نمائندے کو کئی دیہاتیوں نے اپنے زخم بھی دکھائے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ محکمہ صحت کے ملازمین اور ڈاکٹروں نے صحافیوں سے کسی بھی قسم کی بات چیت سے انکار کیا، لیکن دیہی علاقوں میں رہنے والوں نے مجھے اپنے زخم دکھائے اور الزام سیکیورٹی فورسز پر لگایا۔ ایک گاؤں میں مقیم 2 بھائیوں کا الزام تھا کہ انہیں جگایا گیا اور باہر کے علاقے میں لے جایا گیا جہاں ان کے گاؤں کے تقریباً 1 درجن اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ لے جانے والے فوجیوں نے انہیں مارا، جبکہ ہم پوچھتے رہے کہ ہمارا قصور کیا ہے، لیکن انہوں نے کشمیر کچھ بھی نہ سنا اور بس مارتے رہے۔ بھارتی فوج کے مظالم سہنے والے متاثرہ کشمیری کا کہنا تھا کہ فوجیوں نے میرے جسم کے ہر حصے پر مارا پیٹا، انہوں نے ہمیں لاتیں ماری، ڈنڈوں سے مارا، بجلی کے جھٹکے دیے، تاروں سے پیٹا، انہوں نے ہمیں ٹانگوں کی پچھلی جانب مارا۔ جب ہم بے ہوش ہو گئے تو انہوں نے ہمیں ہوش میں لانے کے لیے بجلی کے جھٹکے دیے۔ جب انہوں نے ہمیں ڈنڈوں سے مارا اور ہم چیخے تو انہوں نے ہمارے منہ پر مٹی بھر دی۔ مظلوم کشمیری نے بتایا کہ اتنا تشدد کیا گیا کہ خود میں نے ان سے کہا کہ ہم پر تشدد نہ کریں، بس ہمیں گولی مار دیں۔ اس نے اعتراف کیا کہ میں تشدد کے دوران خدا سے موت کی دعا کر رہا تھا کیونکہ ہونے والا تشدد ناقابل برداشت تھا۔ ایک دوسرے نوجوان دیہاتی نے اپنی بپتا سناتے ہوئے بتایا کہ بھارتی سپاہیوں نے مجھ سے اینک، کپڑے اور جوتے اتروائے، جس کے بعد 2 گھنٹے تک مجھے نہایت بے رحمی سے ڈنڈوں اور سلاخوں سے پیٹا گیا اور جب میں بے ہوش ہو گیا تو ہوش میں لانے کے لیے بجلی کے جھٹکے دیے گئے۔ نیوز کے مطابق اس مظلوم بے گناہ کشمیری نے خبردار کیا کہ اگر اب دوبارہ میرے ساتھ پرانا سلوک دہرایا گیا تو میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی میں بندوق بھی اٹھا سکتا ہوں کیونکہ روز روز تشدد برداشت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ہم پاکستانی قوم پچھلے 70 سالوں سے کشمیر کے عوام کے لیے عالمی فورم پر آواز اٹھا رہے ہیں، مگر دنیا کی خاموش المیہ ہے
وہ وقت دور نہیں جب ہم کشمیری قوم کو ان کے حقوق دلوائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کشمیری عوام اور کشمیری قوم کے ساتھ ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔